عالم سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کس طریقے سے تیار فرماتے ہیں، آپ بعض و نصیحت فرما رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، آپ جو کتاب منزل لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لایا، لیکن یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے جس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ بدی ہے، وہ برائی ہے، وہ زنا جیسی برائی ہے جس کو یا رسول اللہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں قربان جاؤ، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حلم و بردباری پر جہاں صحابہ اکرام پریشان ہو رہے ہیں، جہاں صحابہ اکرام اسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، آج کا اگر انسان برائی سے توبہ کر بھی لے تو لوگ اس کو توبہ پر قائم نہیں رہنے دیتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اس کے سابقہ گناہوں کی بنیاد پر، سابقہ خطاؤں کی بنیاد پر پچھلی اس کی گناہ بری زندگی کو بار بار یاد دلاتے ہیں، اور انسان اس وقت بے چین و بے قرار ہو کر یہ کہتا ہے اس سے اچھی زندگی تو میری وہ زندگی تھی کہ میں گناہ گار بھی تھا اور لوگ میرے قریب بیٹھتے تھے، میں گناہ گار بھی تھا اور میری مجلسیں بھی آباد رہا کرتی تھیں، اب جب کہ میں نے توبہ کر لی ہے۔ اب سوچو وہ انسان کس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ توبہ کرنے کے باوجود لوگ اسے پریشان کرتے ہیں، لوگ اس کی زندگی پر کہیں انگشت نمائی کرتے نظر آتے ہیں، اس کی زندگی پر کہیں کیچڑ اچھالتے نظر آتے ہیں، اس کی زندگی کے کہیں خراب پہلو نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس نے توبہ کی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب بندے نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے گویا گناہوں سے وہ پاک ہو گیا، گناہوں سے وہ منزہ ہو گیا، گناہوں سے وہ مبرہ ہو گیا۔ اب اس پر تہمت کیسی، اب اس کو حقارت کی نگاہ سے کیسے دیکھا جائے، اب اس کو بری نگاہ سے کیسے دیکھا جائے، اب اس کو تیکھی نگاہ سے کیسے دیکھا جائے گا، اب اس کو ترچھی نگاہ سے کیسے دیکھا جائے گا۔ اب تو اس شخص کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ اس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ وہ شخص ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے نوجوان، یا رسول اللہ مجھ سے زنا کی نحوست نہیں چھوٹ سکتی، یا رسول اللہ میں اس برائی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے آقا حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلم و کرم پر قربان جاؤ، میرے آقا نے اسے قریب بٹھا لیا، اس قدر قریب کیا کہ اس کے گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے مبارک سے لگنے لگے۔ آقا نے جب اس قدر قریب فرمایا، دست شفقت اس کے پیٹھ پر رکھا اور فرمایا اے نوجوان یہ بتا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے؟ عرض کرتا نہیں یا رسول اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن سے زنا کرے؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بیٹی سے زنا کرے؟ یا رسول اللہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ کیا پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رشتوں کو بیان فرماتے گئے، وہ انکار کرتا رہا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا کیا اے انسان تو گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے۔ دیکھ جس گناہ کی اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہے، تو جس کے ساتھ بدی کرے گا وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی
اور کوئی رشتہ دار ہوگی، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تعلیمات نبوی کی روشنی میں وہ انسان سمجھ جاتا ہے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے، یا رسول اللہ اب جب آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں میں نے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ پیغام رسالت ہے، یہ تعلیم نبوت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے گروہ مومنین تم تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ کس لیے؟ لعلکم تفلحون، اس لیے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو، تاکہ تم کامران ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تعلیمات رسول انام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور درخشندہ مثال آپ دیکھیں۔ ایک دیہاتی ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں حاضر ہوتا ہے، کافی دیر واعظ و نصیحت سنتا رہا۔ سننے کے بعد اس انسان کو استنجے کی حاجت ہوئی۔ استنجے کی حاجت کے بعد وہ انسان اٹھا اور مسجد نبوی شریف کے کونے میں جا کر اس نے ایک کونے میں استنجا کر دیا، پیشاب کر دیا۔ صحابہ اکرام اس کو تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے آقا رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ابرو اشارے سے روکا اور فرمایا کہ اسے نہ کہو، اسے کچھ نہ کہو، یہ بارگاہ رسول کے آداب سے ناواقف ہے، جاؤ۔ آپ نے خود گئے، کہا کہ اب اس کو تربیت ایسی دی جائے کہ اس کے لیے وہ مثال ہو جائے۔ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے جہاں پر اس نے پیشاب کیا، ڈول میں پانی بھرا اور پھر پانی بہا دیا گیا۔ وہ انسان بھی جان گیا کہ ہر جگہ پیشاب نہیں کیا جاتا ہے اور ہر جگہ کا حکم علیحدہ ہوتا ہے اور ہر جگہ کے آداب نرالے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ تعلیمات نبوی پر۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور اس کے بعد یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارے بارگاہ میں کوئی ایسا انسان آئے جو ادب سے ناواقف ہے، جو ادب ناشناس ہے، تو اب تم اس کو ادب سکھاؤ اور آگے چلیں۔ پیارے آقا حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو آداب سکھا رہے ہیں، تعلیمات اسلام دے رہے ہیں، اسلام کا پیغام دے رہے ہیں۔ ایک نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ ساری باتیں مجھے قبول ہیں، ساری چیزیں مجھے منظور ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں جھوٹ بولنا نہیں، میں فلاں فلاں گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا تو صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا دن ہوا وہ انسان برائی کی جانب چلنا چاہتا ہے، فوراً قدم لڑکھڑا گئے۔ اللہ اکبر، کیا میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو یہ کہوں گا کہ میں نے آج یہ گناہ کیا ہے اس لیے کہ میرے محبوب نے فرمایا ہے جھوٹ نہ بولو۔ اللہ اکبر، فوراً وہ اس گناہ سے رک جاتا ہے۔ نوجوان ہے، زنا کے اڈے کی جانب اس کے قدم بڑھے ہیں۔ جب اس کے قدم بڑھے فوراً اس کے دل نے اسے پکارا، نادان کیا کر رہا ہے؟ یقیناً تجھے دیکھنے والا کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن پیارے محبوب کی بارگاہ میں تو جائے گا، اگر وہاں تجھ سے پوچھ لیا تو جھوٹ نہیں بول سکتا، وہاں تجھے حساب دینا ہوگا، تو میں رسوا ہو جاؤں گا، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اس لیے فوراً قدم روک لیے ہیں۔ اس کے بعد وہ انسان شراب کھانے کی طرف بڑھا ہے، شراب کھانے کی جانب ابھی قدم بڑھانا ہی چاہتا ہے، فوراً پیغام رسالت پر اس کی نگاہ دوڑتی ہے اور پکار اٹھتا ہے، کیا میں اپنے محبوب کو یہ کہوں گا یا رسول اللہ میں شراب کے اڈے پر گیا تھا، یقیناً میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میرے محبوب نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک برائی سے روکا ہے، بندہ تمام برائیوں سے رک گیا ہے۔ حتیٰ یہ ہے کہ نماز اس نے ادا کی ہے
اللہ کے احکام پر عمل اس نے کیا ہے، زنا سے وہ باز آ گیا ہے، چوری سے وہ باز آ گیا ہے، شراب نوشی سے وہ باز آ گیا ہے، دوسرے گناہوں سے وہ رک گیا ہے، اللہ اکبر، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک عہد وفا کیا ہے، اس عہد وفا کی برکت یہ ہے کہ بندہ تمام گناہوں سے بچ گیا ہے اور آ کر بارگاہ رسول انعام میں توبہ کر لیتا ہے، یا رسول اللہ اب میں کبھی جھوٹ نہ بولوں گا، کہ جھوٹ ایسی نحوست ہے جو ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تمام سرفرازیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج ہمیں ضرورت ہے توبہ کی، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کیسے ہی گناہ کریں، کیسی ہی ہم سے خطا ہو جائیں، کیسی ہی ہم سے برائیاں ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، استغفار کے راستے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور جو بندہ توبہ کرتا ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ وانا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں اور توبہ کرنے والا بھی اللہ کا محبوب ہے۔ جس انسان نے اپنی برائیوں سے توبہ کر لی وہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ تم کس نگاہ سے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے؟ تم کس نگاہ سے اسے برائی کی نگاہ سے دیکھو گے؟ تم کس نظریے سے اسے حقیر سمجھو گے؟ تم کس نظریے سے اسے ذلیل سمجھو گے؟ تم کس نظریے سے اس کی برائی کرو گے؟ تم اس توبہ کرنے والے کو کس نگاہ سے برائی سے دیکھو گے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے اور اس کے لیے فلاح و کامرانی کی ضمانت کا اعلان قرآن مقدس میں فرمایا لعلکم تفلحون، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تمہیں فلاح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں آج ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا۔ یہ راتیں مولا تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی عظیم راتیں عطا فرمائی ہیں۔ پیارے آقا حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی عظیم تعلیمات ہیں۔ آپ اگر ان کو دھیان سے دیکھیں تو ہر پہلو ان کا درخشندہ نظر آتا ہے۔ میں بات نہ بڑھا کر دو باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہم کیسے بھی صحیح، ہماری زندگی کیسی بھی صحیح، ہمارے معمولات کیسے بھی صحیح، ہماری زندگی کے شب و روز کیسے بھی صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید رہنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی باب توبہ کھول رکھا ہے، استغفار کا دروازہ کھول رکھا ہے، اپنے کرم کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ کیسا ہی انسان صحیح، اگر وہ مشرک نہیں ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، رب قدیر اس بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں